آج مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے مابین یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ ہم 8 فروری کے انتخابات میں مل کر حصہ لیں گے۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی، اور اس ضمن میں دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا، اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر قومی انٹرسٹ میں اور مختلف امور پر بات چیت کا دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور بات چیت کی جائے گی۔ اسی طرح آپ اس اعلان کو سن چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف اور صدر شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی لیڈرشپ سے مشورے کے بعد بشیر میمن صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کا نیا صدر نامزد کیا ہے، مقرر کیا ہے، اور جناب شاہ محمد شاہ صاحب کو مرکزی نائب صدر مقرر کیا گیا ہے۔ میں درخواست کروں گا برادرم فاروق ستار صاحب سے، جناب مصطفیٰ کمال صاحب سے اور بشیر میمن صاحب سے کہ وہ بھی اس حوالے سے آپ کے سامنے اپنی بات کریں، اس کے بعد ہم آپ کے کوسچن بھی لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فاروق ستار صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت دیر انتظار بھی کیا، اور ایک اعلامیہ بھی جاری ہو رہا ہے جو مختصراً آج ہماری ہو گیا ہے، جو گفتگو ہوئی ہے اس کا احاطہ کرتا ہے، اور سعد رفیق صاحب نے آپ کے سامنے جو اس کا ماخذ ہے، خلاصہ وہ بیان کر دیا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال، خاص طور پر جو سیاسی اور معاشی حالات، بحران اور چیلنجز ہیں، اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے، انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی، جو پارلیمان قائم ہوگی، صوبائی اسمبلیاں بنیں گی، ان کے لیے جو چیلنجز ہیں، کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ابھی سے باہم آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے ان جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے، چاہے وہ مہنگائی سے متعلق ہوں، بے روزگاری سے متعلق ہوں، چاہے وہ مسائل غربت سے متعلق ہوں، یعنی جو معیشت کے سنگین مسائل ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، تو ان کے حل کے لیے جو چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ملک کے جملہ مسائل اور جو عوام جن مسائل میں پسے ہوئے ہیں ان سے انہیں باہر نکال سکے۔ تو ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک وسیع تر مفاہمت اور اشتراک عمل اختیار کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے درمیان تو یہ طے ہو گیا کہ یہ اشتراک عمل گویا کہ جو سیاسی، معاشی، آئینی اصلاحات کے معاملات ہیں ان پر بھی ہمیں تبادلہ خیال کرنا ہے، اور ایک چارٹر تیار کرنا ہے جس کے لیے کمیٹی 3 ارکان پر مشتمل ہوگی، ایم کیو ایم کے 3، پی ایم ایل این کے 3، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ حکمت عملی کی بات ہوئی ہے، تو انتخابات میں بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کی جائے گی۔ یہ آپ اس پر کوئی ضمنی سوال پوچھیں گے تو ہم اس کی تشریح کر دیں گے، لیکن مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنے پر اتفاق ہوا ہے، اور ایک چارٹر تیار کرنے پر، اور اگر ہم ایک چارٹر تیار کر لیتے ہیں تو پھر ایک قومی اتفاق رائے کے لیے باقی ہم خیال جماتے ہیں، اور جو ہم خیال نہیں ہیں انہیں بھی سمجھانا ہے کہ وقت کے تقاضے کو سمجھو، جو حالات کا جبر ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، ہماری سیاسی، اخلاقی، انسانی، آئینی، قومی ذمہ داری کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں، اور ہم ایک مشترکہ قومی جو ہے اتفاق رائے اختیار کریں، تاکہ آنے والی جو حکومت ہے اور جو اپوزیشن ہے ان دونوں کے لیے آگے کے راستے آسان ہو جائیں۔ اگر اس وقت میں ہم یہ کام کرتے ہیں تو شاید پاکستان کے عوام کو ساری سیاسی جماعتیں ایک بہت بڑا اعتماد دینے میں کامیاب ہوگی۔